تو دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے جلالی اعمال کی رجت سے حفاظت۔ اس کے اندر دو باتیں ہیں، ایک تو اگر جلالی اعمال کی رجت ہونے کا خطرہ ہے اس سے بھی حفاظت ہو جائے گی، اور اگر رجت ہو چکی ہے اس کا علاج کیا ہے وہ بھی اس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور یہ دعا مسنون دعا ہے، حدیث پاک کے اندر بھی یہ دعا آئی ہے، اسی لیے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، خود اس کی کوئی رجت نہیں ہے۔ بعض لوگ رجت کے لیے ایسے اعمال اختیار کرتے ہیں جن سے خود رجت ہو جاتی ہے، اور یہ بہت ہی ان کی نادانی کی بات ہوتی ہے، کیونکہ مرض مرض کو مل کر بڑھا دیتا ہے۔ اور تو بہرحال اس کے اوپر ہماری ویڈیو ہے، رجت کیسے ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، کتنی قسمیں ہوتی ہیں، ہونے کے بعد علامت کیا ہوتی ہے، کیسے پہچانے کہ ہمارے اوپر رجت ہو چکی یا نہیں ہو چکی، رجت کی تشخیص کیا ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک مستقل ہماری ویڈیو ہے۔ تو یہاں ہم جو بتا رہے ہیں وہ دعا بتا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں سے عملیات کے کورس کرائے جاتے ہیں، عاملین کورس کرتے ہیں، اور جو لوگ دوسری جگہ سے کورس کیے ہوئے ہیں جن پر رجت ہو چکی ہے وہ بھی کبھی کبھی اپنا علاج کراتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کورس میں ایک بات یہ داخل تھی کہ ہم ان کو رجت کا علاج بھی بتائیں گے، رجت کی قسمیں بتائیں گے، اور کچھ وظائف جو عاملین یا عوام بھی، جو عامل تو نہیں ہے، کبھی یوٹیوب پر سن کر کوئی عمل کر لیا تھا اور اس کے پھر نقصانات طبیعت کے اوپر ہو گئے، جیسا کہ آپ کمنٹ پڑھیں گے ہماری بعض ویڈیو کے اندر آ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر فلاں عمل ہم نے کتاب سے کر لیا تھا، وہ الٹا ہم پر ہی اثر کر گیا، تو اس کا کیا حل ہے؟ تو یہ اس کا حل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، دیکھیے۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یہ دو لائن کی دعا ہے اور بہت ہی زبردست دعا ہے۔ کیا اس کا ترجمہ بھی میں نے نیچے لکھا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ترجمے کو بھی۔ اے اللہ، میں پناہ چاہتا ہوں تیری خوشنودی کے ذریعے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، تیری خوشنودی کے ذریعے تیرے غصے سے، آگے پھر بریکٹ میں اس کو میں نے یہ دیا ہے، تیری صفات جمال کے ذریعے صفات جلال سے۔ یہ جو تیری صفات جمال ہے کے ذریعے صفات جلال سے، یعنی اللہ سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ ایک بہت بڑے محدث جو بھی حال ہی میں گزرے ہیں، حضرت شیخ الحدیث سید مولانا محمد عاقل صاحب، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس کو بریکٹ میں لکھا ہے اور اس کا یہی ترجمہ انہوں نے کیا ہے۔ یہاں مراد وہی ہے، یعنی جو اللہ کے جلالی صفات ہیں اور جو جلالی اعمال ہوتے ہیں ان سے پناہ مانگی گئی ہے، اور اللہ کی وہ صفات جو جمالی ہے اس کو سامنے کیا گیا ہے۔ تو گویا جلال کو جمال سے بدلنے کی طرف ایک التجا کی جا رہی ہے اس کے اندر۔ جلالی اعمال کی جب رجت ہوتی ہے کسی پر تو اس کو غصہ بہت زیادہ آنے لگتا ہے، چڑچڑا مزاج ہو جاتا ہے اس کے اندر، پورے گھر میں ہی ایک دم ایسا لگتا ہے جیسے قیامت برپا ہو گئی ہو، جس طریقے سے اس کو غصہ آئے گا، اس کے چھوٹے، اس کے بڑے، اس کے متعلقین سب اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرنے لگتے ہیں۔ یہ ایک اس کی علامت ہوتی ہے جلالی عمل کی۔ پھر وہ غصہ بڑھتے بڑھتے پاگل پن کی طرف یا خودکشی کی طرف چل جاتا ہے، اور پھر بعد میں بعض مرتبہ لوگ خودکشی بھی کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال اب آگے کیا ہے، اور تیری معافی کے ذریعے تیری سزا سے ہے، کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جو جلالی اعمال ہوتے ہیں اس کے اندر جو بد پرہیزی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے وہ جو موکلات ہیں وہ حملہ اس پر کر دیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی معافی کے ذریعے اس کی سزا سے یعنی پناہ مانگی گئی ہے، اور میں پناہ چاہتا ہوں تیری خود تجھ سے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جائز عمل جو ہوتا ہے وہ ناجائز جگہ پر استعمال کر لیتا ہے عامل، تو پھر براہ راست اس کی رجت اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں کوئی موکل بھی کچھ نہیں کر سکتا، اور کوئی عوان بھی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کسی قسم کے کوئی کام نہیں آتا عمل اس میں۔ تو بس پھر تو ڈائریکٹ اللہ کا معاملہ ہے کہ اللہ ہی سے ٹھیک ہوتا ہے۔ تو اس میں اس دعا کا ایک جز یہ بھی ہے، اعوذ بک من کا، کہ میں پناہ چاہتا ہوں تجھ سے خود تیری، یعنی کیا مطلب ہے، میں پناہ چاہتا ہوں تیری خود تجھ سے۔ یہاں بھی آگے میں نے بریکٹ میں لکھا ہے تیری صفات جلال سے، یعنی پناہ چاہتا ہوں میں جو تیری صفات جلال ہے، جلالی عمل جیسے میں نے کہا نا رجت کا ہے، میں تیری پوری حمد و ثنا نہیں کر سکتا، بس آپ تو ایسے ہی ہیں جیسا آپ نے خود اپنی تعریف کی۔ کوئی بھی انسان، کوئی بھی ولی، کوئی بھی کامل اللہ تعالیٰ کی مکمل تعریف نہیں کر سکتا، چاہے وہ نبی ہوں، فرشتے ہوں، کوئی بھی انسان ہو۔ تو پھر آخر میں آ کر گویا بندہ یہ کہہ رہا ہے آپ ایسے ہی ہیں جیسا آپ نے اپنے بارے میں فرمایا۔ تو یہ ایک خوشامدی جملہ ہے، اور باقی اوپر اپنی دعائیہ جملے ہیں۔ اس کو ہر نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں،
اور جس پر رجت نہیں ہے اور اس کو نہ ہو، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اسے صبح شام کم سے کم پڑھے۔ ہمارے یہاں سے جو لوگ کورس کر رہے ہیں ان کو میں اجازت بھی اس کی دیتا ہوں اور کہتا بھی ہوں کہ وہ اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کر لیں اور صبح اور شام اس دعا کو لازمی پڑھیں، نہ چھوڑیں کبھی بھی۔ میں خود بھی اس کا بہت اہتمام کرتا ہوں۔ تو حدیث کی دعا ہے، اس کی اجازت عام ہی ہوتی ہے کیونکہ اس کا نقصان کوئی نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو میں نے کہا نا، جو عام چیزیں ہوتی ہیں جس کا نقصان نہیں ہوتا اس کی ہمیں اجازت دینے میں کوئی کنجوسی نہیں ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس کی نزاکتیں ہوتی ہیں، اگر وہ دائیں بائیں سے ہٹ جائیں تو پھر وہ نقصان کرتی ہیں، تو اس کی اجازت ہم عام نہیں دیتے۔ بعض لوگ سر ہو رہے ہوتے ہیں کمنٹ کے ذریعے اس کی اجازت دیں اجازت دیں، اب اسے اس کے پورے اصول معلوم نہیں ہوتے، جیسے بعض نقوش ہوتے ہیں تو اس کے نہ اس کے طریقہ معلوم، نہ اس کے نقوش کے جو ہے اصول اور ضوابط معلوم ہوتے ہیں، اور وہ اس کو صرف دیکھ کے کاپی کر لیں گے تو پھر وہ رجت ہوئے گی۔ تو بہرحال سنت کے جو اعمال ہے اس کی عام اجازت ہوتی ہے۔ دیکھیے ایک دعا اور ہے اس کے ساتھ ساتھ جو آپ اپنی دعاؤں میں شامل کر سکتے ہیں، اور رجت سے بچنے کے لیے بہت ہی مضبوط یہ دعا ہے۔ کیا دعا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، لا قوت الا باللہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما۔ میرے خود معمول میں یہ دعا ہے اور یہ بھی رجت کو ختم کرتی ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح کرتا ہوں اس کی حمد کے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتا ہوں، بغیر اس کی مدد کے کسی چیز پر قوت نہیں، لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ کان، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور جو وہ نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا۔ وما لم یشاء لم یکن، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یقین رکھتا ہوں اس پر کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ میرے ساتھ جو مسائل آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے، اور وہ کیسے دور ہوں گے، ان کا کیا علاج ہے میرے خود کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بعض لوگ تعویذ کرا کر تھک جاتے ہیں، وظیفے پڑھ کر تھک جاتے ہیں، اس کا علاج ہی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، اللہ جانتا ہے۔ تو گویا یہاں بندے نے اپنا تمام حال اور تمام چیزیں اللہ پر چھوڑ دی، شروعات اللہ کی تعریف سے کی، اللہ کی پاکی سے کی، اللہ کی تعریف سے کی، اپنی نفی کی اس دعا کے اندر کہ ہمارے اندر تو ہم کوئی کام نہیں کر سکتے یعنی اللہ کی مدد کے بنا، اور اللہ تعالیٰ تو جو چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، اسے کسی کی بھی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو نہایت ہی مجرب اور نہایت ہی بہترین دعا ہے، اور صبح اور شام کی دعاؤں میں اپنے اس کو شامل کریں۔ اور جو لوگ رجت کا شکار ہو چکے ہیں اور ان کے ساتھ مسائل پیش آ رہے ہیں، تو ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ، 3 مرتبہ اوپر والی دعا، 3 مرتبہ نیچے والی دعا، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں اس کے ساتھ درود شریف پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے؟ درود کا پڑھنا اچھا ہی ہوتا ہے، کون ہے جو درود پڑھنے کو منع کرے؟ درود سے تو اور اچھی بات، عمل کی قبولیت بڑھ جاتی ہے، اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کوئی قید نہیں ہے کہ پڑھنا لازم ہے۔ لازم تو نہیں ہے، جو پڑھنا چاہے جس کا دل چاہے وہ پڑھ سکتا ہے، فائدہ ہی ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ تو امید ہے یہ دو دعائیں جو بتائی ہیں سمجھ میں آئی ہوں گی، انشاءاللہ اس سے متعلق اور دعائیں بھی آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔